اعوذ گا اور جو نتیجہ نکالوں گا پھر میں آپ سے موازنہ کروں گا. اگر آپ کے بعد اگر کوئی ایک نیک آدمی ہے اس کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں, میں نتیجہ نکالوں گا. اگر میری بات آپ کی بات سے ملتی ہوئی اس سرچ کے بعد, اس سروے کے بعد, تو میں آپ سے آپ کے ہم خیال ہوں گا, نہیں تو مجھے آپ سے اختلاف ہوگا. اب یہاں پر آپ لوگ مجھے نہیں پتہ کس عرض سے یہ لیکچر سنیں گے, ضرور اسے سرچ کیجیے گا. ہمارے ہاں آج کل سب سے جو بڑا خدشہ ہمیں جو پیش آ رہا ہے وہ ہمارا فیملی سسٹم ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ بر صغیر میں فیملی سسٹم شروع سے بہت مشہور تھا, یعنی مثالیں قائم تھیں ہمارے فیملی سسٹم کی, جوائنٹ فیملی سسٹم کی, اور وہ آج آ کے تباہ و برباد کن ہو چکا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہی ہو, فقط فیملی سسٹم ہی ہمارا برباد ہو گیا. یعنی کیسے کہ ہمارے ہاں جو مین حصہ جات تھے وہ اپنی جگہ پر منجمد نہیں رہے. یعنی میں عرض کر دیتا ہوں, ہمارے ہاں شادیاں جو ایک انتہائی پاکیزہ رشتہ ہے وہ انتہائی غلط طریقے سے ایک تو انجام دی جا رہی ہیں, اور نہ فقط انجام دی جا رہی ہیں, اس میں بہت سی اور بھی چیزیں اس میں ایڈیشن کے باعث وہ شادی زیادہ دیر چل نہیں پاتی. اس کے بعد طلاق ہوتی ہے اس گھر میں, اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بدترین ہے وہ گھر جس میں طلاق. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, یعنی آپ کو خاتون کو زیادہ تنگ کر رہی ہے, کوئی خاتون آپ کو تنگ کر رہی ہے, تو وہاں پر آپ کا حق بنتا ہے کہ باعزت طریقے سے آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا. آپ باعزت طریقے سے اسے حق مہر دے کے آپ اسے گھر بھیجیں. جس طرح قرآنی آیت بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے مال غنیمت کی مال غنیمت کے بارے میں پوچھا گیا, رسول اللہ کی ازواج نے اس بات پر توجہ دی یا سختی کی کہ ہمیں مال غنیمت میں سے مال چاہیے, تو یہاں قرآنی آیات آ گئی تھی کہ یا رسول اللہ اگر یہ حیات زینت ابدی کی خواہش مند ہیں تو آپ انہیں حق مہر دے کر انہیں باعزت طریقے سے گھر بھیج دیں. تو یہ بہترین حل ہے, نہ کہ آج کل کے جو معاشرے میں لڑ بھی رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں, اور پھر بھی وہیں ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں. اس سے یہ بہتر حل ہے جو قرآنی حل ہے. مگر طلاق کی بنا پر ہم پہنچتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں بڑے غلط ایک کنسیپٹ جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کو نہیں پتہ کہ گھر چلانا کیسے ہے. مطلب خاتون جو ہے, عرض کی تھی کہ
ایک لڑکی جو آتی ہے شادی کر کے ایک نئے گھر میں، اب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس گھر نے بربادی کی طرف جانا ہے یا اس گھر نے اچھے کی طرف جانا ہے یا اس گھر نے بلندی کی طرف جانا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ مرد کے ہاتھ میں ذرا کم یہ اتھارٹی ہے۔ کیوں اتھارٹی ہے؟ کیونکہ نظام گھر کا نظام جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہے، یعنی تربیت عورت کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مرد تو پورا دن مشقت کرتا ہے، کام کرتا ہے، باہر ہوتا ہے، گھر عورت نے ہونا ہے۔ اس وے میں اگر دیکھا جائے تو آپ ملاحظہ کریں کہ خاتون ایک لڑکی کو انتہائی بابصیرت ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ایک گورے کا بہت اچھا قول ہے نا کہ یو گیو می گڈ مدرز دین آئی ول گیو یو گڈ نیشن۔ آپ ایک آیت اللہ گھر میں لے آئیں، آپ ایک مفتی گھر میں لے آئیں تربیت کے لیے، وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنی ایک ماں فائدہ مند ہے۔ ماں کی اس قدر تربیت اثر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ کس قدر موبائلوں سے الجھے ہوئے ہیں، اپنی ماؤں سے نا آشنا ہے اور ان کی مائیں ان سے نا آشنا ہے۔ یعنی بچہ جب باہر سے آئے تو ماں کو کہاں ہونا چاہیے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے و اہل البیت سے و اصحاب سے کیا سیکھا ہے؟ یعنی عرض کر دیتا ہوں اس میں کہ والدہ گرامی محمد بن ابی بکر یا زوجہ حضرت ابو بکر کس قدر بابصیرت خاتون ہیں، کس قدر بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے ان کا نام، حضرت اسماء بنت امیس سلام اللہ علیہا، کس قدر بابصیرت خاتون ہیں، کس قدر خوبصورت پرورش کی ہے اپنے بیٹے کی۔ اور آپ دیکھیں کہ بعد میں محمد بن ابی بکر کی تاریخ پڑھیں آپ جا کر، یہ تمام تربیت حضرت اسماء بنت امیس کی ہے، تمام تربیت۔ اب آپ اس میں عرض یہ تھی کہ یہاں عورت کا بابصیرت ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل جب بچہ باہر سے آئے تو ماں کو دروازے پر ہونا چاہیے، وہ چیخے نہ، امی امی، اسے چیخنے کی ضرورت نہ ہو، آلریڈی والدہ گرامی دروازے پر موجود ہوں۔ مگر آج کل کی ماں کہاں ہوتی ہے؟ موبائل پر، یعنی وہ فون پہ بات کر رہی ہیں اپنی امی جان سے۔ ابھی ایک سٹوری رہ گئی ہے سنانے، ابھی صبح کی خبریں دی ہیں، ابھی شام میں تھوڑی اور رہ گئی ہیں، وہ دیں گی، اس کے بعد بچہ آئے گا، وہ سو بھی جائے گا کھانے بغیر، والدہ گرامی وہیں موجود ہے۔ یعنی اس روش سے تو آپ کبھی بھی ایک گھر کو کبھی بلندی تک نہیں لے کے جا سکتے۔ وہ میں کچھ دن پہلے ہی اس میں کر رہا تھا، ملاحظہ کر رہا تھا کہ عالم برزخ میں کوئی اس طرح کی مشین ہے جو بچے کو موبائل چلانا سکھاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد، اب آپ دیکھیں کہ 1 سال کا بھی نہیں ہوتا، یہ 8-9 مہینوں کا بھی نہیں ہوتا، وہ موبائل پہ یوٹیوب صحیح سے چلا لیتا ہے، وہ موبائل پہ تمام فنکشنز اسے صحیح آتے ہوتے ہیں، موبائل پر تمام چیزیں جو ہمیں یا پھر ہمارے باپ دادوں کو 40 سال کی عمر میں جا کے پتہ۔ ابھی میرے ابو کی عمر 80 سال ہے، ابو کو ٹچ موبائل نہیں چلانا آتا، نہیں آتا ٹچ موبائل چلانا۔ اور ایک بچہ جس کی عمر 7 ماہ ہے، وہ موبائل 8 ماہ 1 سال جس کی عمر ہے وہ موبائل چلا رہا ہے۔ وہ جیسے ہی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ موبائل چلانا سیکھتا ہے۔ تو میں نے کچھ دوستوں سے عرض کی کہ مومنین سے کہ یہ عالم برزخ میں کوئی ایک سسٹم ہے جو انہیں موبائل چلانا سکھاتا ہے، یہ وہاں سے ٹرین ہو کے آتے ہیں بچے۔ تو تھوڑی کچھ ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، عورت کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ تمام حرکات اس خاتون کی وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک عورت
کے پیٹ میں بچہ ہے تو اگر وہ قرآن پڑھ رہی ہے تو بڑا ہو کے بچہ قرآن پڑھے گا، اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اگر وہ گانے سن رہی ہے تو وہ گانے سنے گا، وہ موبائل استعمال کر رہی ہے تو اسے وہ دیکھ رہا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے، قلب نورانی اس کا زندہ ہے۔ آپ توجہ فرمائیں اس میں، آج کل کی نسل کیوں برباد ہو رہی ہے، کیوں فونوں میں لگی ہوئی ہے اور انہیں کوئی آشنائی نہیں ہے اپنے طبقے کی، اپنی حالات حاضرہ کی، وہ نا آشنا ہے۔ کیوں نا آشنا ہے؟ والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اف تک نہیں کرنے چاہیے والدین کو، اور وہ پتہ نہیں کیا گندی گلوچ گالیاں تک بکتے ہیں۔ کیوں بکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ علی اکبر کی بن امام حسین کے بیٹے جو تھے حضرت علی اکبر، جو کربلا کے شہید ہیں، نوجوان تھے، 18 سال عمر تھی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس قدر حسین تھے کہ شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی رسول اللہ سے شکل بہت ملتی تھی۔ تو جب کربلا کے وقت امام حسین حضرت علی اکبر کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا اب کچھ ٹائم بعد تم شہید ہو جاؤ گے، تمہاری شادی کی عمر ہے، تم اتنے حسین جوان ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے کیا جواب دیا؟ علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا جان کیا ہم حق پر ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ جی بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اس شہادت کو مجھے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میری جوانی، کیا میرے بچوں کی جوانی بھی اس پر قربان۔ تو یہ تربیت تھی، یہ امام حسین و والدہ گرامی علی اکبر کی تربیت تھی، بی بی رباب کی یہ تربیت تھی جو حضرت علی اکبر کو مجبور کیا شہادت کے جذبے پر۔ لیکن آج کل کے بچوں میں نہیں ہے یہ۔ آپ ملاحظہ کر لیں کہ ہمارے ہاں جتنی، اب دیکھیں کہ جو عمر ہوتی ہے بچے کے سیکھنے کی، وہ ہے 2 سال سے 5 سال یا 7 سال کے درمیان۔ یعنی رسول اللہ کی جس طرح حدیث بھی ہے کہ پہلے 7 سال بچہ بادشاہ ہے اور آپ غلام ہیں، اس سے اگلے 7 سال آپ بادشاہ ہیں اور بچہ غلام ہے۔ 7 سال سے پہلے اس کو پڑھنے مت بھیجیں، 7 سال سے پہلے اس کی سیکھنے کی عمر ہے۔ اور وہ میرے پاس ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں جسے اگر آپ کہتے ہیں کہ پڑھانا نہیں چاہیے بچے کو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ انہیں تعلیم سے دور رکھا جائے تو پھر انہیں کیسے تربیت اسی کیسے کریں؟ آپ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی سیکھنے کی عمر ہے، تو پھر کیسے انہیں پڑھایا جائے؟ میں نے کہا پڑھانا ہی تو نہیں ہے، کر کے دکھانا ہے، کر کے دکھانا ہے، پریکٹیکلی کر کے دکھائیں اسے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بچہ قرآن پڑھے، آپ کا والدہ قرآن پڑھے، باپ قرآن پڑھے، آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی دوپٹہ سر پہ لے، آپ خود سر پہ دوپٹہ لیں، حجاب کریں آپ۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ چاہے 2-3 سال کی عمر میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے ہاں گھروں میں لڑائیاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ بچہ کانسٹنٹلی لڑائیاں ہی سیکھ رہا ہے، اور اس نے آگے جا کر جب والدہ اور والد بڑھاپے کی عمر میں جاتے ہیں اس نے لڑائی ہی کرنی ہے ان سے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس نے سیکھی ہوئی ہے۔ وہ جب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا قلبی سسٹم ہے، بچہ محسوس کرتا ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں نا وہ گاڑی سے کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک تو اس کے جو شعور ہوتا ہے وہ آپ پر فوکس کیے ہوئے ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو وہ موبائل یوز کرے گا۔ بہتر ہے، خاتون کو چاہیے کہ ڈیلیوری جب اسے پتہ لگے کہ میرے باطن میں اولاد ہے تو وہ موبائل کو رد کر دے، چھوڑ دے، بہتر ہے پہلے ہی چھوڑ دے۔ لیکن ہمارے ہاں ہائر ایجوکیشن ہے اس قدر تختہ الٹا ہوا ہے۔ اب عرض کی تھی یہاں سے اختلافات آپ سے کچھ شروع ہو جائیں گے کہ خواتین کے لیے ہائر ایجوکیشن نہیں ہے۔ میں جواب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہائر ایجوکیشن خواتین کے لیے بنی نہیں ہے. یعنی اس میں کچھ اور بھی ہیں. مطلب جس طرح بچوں کے لیے 7 سال سے پہلے تعلیم حرام قرار دی گئی ہے، مطلب میں کہوں حرام ہے، اور اگر آپ اپنے بچے کو 7 سال سے پہلے ایک سکول میں، ایک ادارے میں بھیج رہے ہیں تو آپ منکر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آج ہر شخص اس بدکاری میں، آج ہر شخص اس گناہ میں، آج ہر شخص اس منکرات میں پھنسا ہوا ہے اور وہ انجام دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ یہ کہتا ہے. کیونکہ والدہ گرامی اسعد یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بہت سی خواتین ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو داخل کیا ہے، سو میں نے بھی کرنا ہے. 7 سال سے پہلے آپ جس کے پاس بھیج رہے ہیں اپنے بچے کو، وہ نہیں پتہ وہ جو ٹیچر ہے اس کا تعلق بنی امیہ سے ہے، بنو عباس سے ہے، وہ طلاق یافتہ ہے، اس کی طرف وہ کس کریکٹر کی ہے آپ نہیں جانتے، وہ کس طرح ٹریٹ کر رہی ہے. اور جس بچے نے 2 سال سے عمر سے لے کے 7 سال کی عمر تک سیکھ لیا، اس نے وہی سیکھنا ہے. اب ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ٹریجڈی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لڑائی، اب دیکھیں میں نے عرض کی تھی کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کو زیادہ دوست بنانے آنے ہوں، لیکن ہمارے بچوں کو دوستی کرنی آتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سیکھی ہی نہیں ہے. یعنی دیکھیں ہمارے ہاں جو نوجوان لڑتے ہیں، شادی شدہ جو میاں بیوی ہیں، وہ لڑتے بچوں کے سامنے ہیں، اور رات کو مثلا لڑائی ہوئی بچوں کے سامنے، وہ ڈر خوف سے سو گئے، صبح اٹھے تو وہ راضی تھے، وہ ایک دوسرے سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے لیے بریک فاسٹ میں کیا بناؤں. وہ بچہ حیران ہو گیا، وہ سوچتا ہوگا کہ رات کو تو یہ برتن اٹھا کے مار رہے تھے ایک دوسرے کو، اور اب یہ ایک دوسرے پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے کیا بناؤں. تو یہ تمام باتیں اگر لڑ ان کے سامنے رہے ہیں، اگر نہیں آپ کو سکون ملتا، اپنا گھر کے سکون برباد کیے بغیر، تو کم از کم راضی نامہ بھی ان کے سامنے کریں. کم از کم رات کو جب شوہر واپس آئے تو بچے کے سامنے اس کو کم از کم اب یہ شرم کی باتیں نہیں ہیں، جہاں شرم آنی چاہیے وہاں ہم نہیں شرماتے. یعنی جب شوہر رات کو واپس آئے تو اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئے. یعنی اور کچھ نہیں، ایک گلاب کا پھول تو کم از کم لے کے ہی آنا چاہیے اسے، تاکہ جب وہ بڑا ہو بچہ تو وہ ایک جملہ بارہا کہے کہ میرے والد میری والدہ کے عاشق تھے. اور یہ ہونا چاہیے. یہاں ہمارے نوجوان شرم کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ہفتہ بیچاری وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، بھائی سنڈے کو آپ کیوں نہیں بناتے کھانا؟ آپ کہیں کہ آپ ریسٹ کرو، تم ریسٹ کرو، آج کا کھانا میں بناؤں. سنڈے میرا فیملی ڈے ہے، اس میں کوئی باس کی فون کال نہیں سنوں گا، اس میں نے کسی لوگوں سے نہیں ملنا، یہ میرا فیملی ڈے ہے. پورا ہفتہ میں کام کرتا ہوں، یہ وقت میں نے اپنی زوجہ کے ساتھ، یہ وقت میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں گزارنا ہے. بچوں کے سامنے موبائل استعمال نہ کریں. رات کو جب آپ واپس آئیں تو کال آ بھی گئی آپ کی باہر سے، تو کہیں کہ یہ میرا تربیت کا وقت ہے، یہ میرا فیملی کا وقت ہے. والحافظ خدا، آپ سے کل بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ اس طرح ختم کریں. یہ روش اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے خدا را سنجیدہ ہو جائیں. ہماری ایک نسل گزر چکی ہے جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے، اب تک ہمارا مہدویت کا ظہور نہیں. اب اگر یہی رہا، اس طرح ہی روش رہی، تو 1 صدی اور گزر جائے گی. علامہ اقبال نہیں پیدا ہونا کوئی، سید جمال الدین افغانی. آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی اس طرح کا مجتہد، کوئی اس طرح کا مفتی، کوئی اس طرح کا اعلیٰ شخصیت مجھے بتا دیں جو 13 سال سے پہلے مدرسے میں گیا ہو، یا جو 13 سال سے پہلے حوزے میں گیا ہو، یا جو 13 سال سے پہلے کسی جامعہ میں گیا ہو. آپ جا کے تاریخ پڑھیں. سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر بلند شخصیت ہے. 14 سال کی عمر میں پہلی دفعہ حوزے میں گئے، حوزے علمیہ قم میں، 14 سال کی عمر میں. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ میرے استاد ہیں. استاد علامہ اقبال کے بھی
علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ استاد ہے میرے سید جمال الدین افغانی. یہ ایک جملہ جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا، اب دیکھو یہ صحیح جملہ تھا کہ وہ کیا تھا میرے ذہن سے نکل گئے، کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب، مطلب بنو گے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے کامیاب. یہ غلط جملہ تھا. اس کا جملہ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ کھیلو گے کودو گے بنو گے کامیاب، پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب. شروع کے 7 سال میں یہ جملہ پرفیکٹ ہے. بچہ بادشاہ ہے، آپ غلام ہیں، جو وہ کہے وہ آپ کو کرنا